Hi guys and welcome to Desi lifestyle in Europe. मेरा नाम फुरकान है। आज की वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जो आप लोगों ने पूछे मेरे बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है जवाद असलम का। इन्होंने लिखा है कि Hi Furqan, video is very fantastic and I want to know about your studies, like from where you have done your undergraduation and graduation. After this, have you done any part-time job or full-time job after completion of studies? If you feel easy, you can answer, otherwise no problem. تو جی مسٹر جواد، تھینک یو ویری مچ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ میں نے اپنی پوری پڑھائی جو ہے ناروے سے کی ہے۔ میں نے یہاں سے یعنی بچوں کی اسکول سے شروع کیا تھا اور یونیورسٹی تک میں نے یہیں پہ پڑھا ہے ناروے میں۔ کالج اور اسکول ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کا نام ہے بیملو، وہاں پہ میں گیا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی کے لیے مجھے اس چھوٹے سے شہر سے آنا پڑا یہاں بڑے شہر میں۔ تو میری پوری فیملی وہاں پہ رہتی تھی۔ اور ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کام کرنے کے لیے سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے جو ہے اسکالرشپ ملی تھی لیکن وہ انف نہیں تھی۔ میں نے خود ہی گھر کا رینٹ، کھانا پینا، کتابیں، ہر چیز کے جو پیسے جو تھے وہ میں نے خود دینے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا۔ اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب ملے جو ریلیونٹ ہو آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ۔ تو میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کچھ بھی جاب ہو میں کر لوں گا، کیونکہ میں نے یہ کوئی میری فائنل جاب تھوڑی ہے۔ جب میں پڑھائی ختم ہوگی تو تب مجھے جاب جو مجھے چاہیے وہ تو مل ہی جائے گی۔ میں نے پارٹ ٹائم میں ٹیکسی بھی چلائی ہے، پارٹ ٹائم میں میں نے ریسٹورینٹ میں بھی کام کیا ہے، پارٹ ٹائم میں میں نے کہ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے یہاں پہ، وہاں پہ بھی کام کیا ہے۔ اور پھر میں نے جو ہے مچھلی کی انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے۔ وہاں پہ ہم یہاں کی مشہور سیلمن جو ہے اس کو ہم پیک کرتے تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو ایسے میں نے بہت سی ان میں کام کیے۔ میں نے جو ہے بیچلرز کی ہے میتھس میں بھی اور فزکس میں بھی، اور پھر آگے میں نے ماسٹرز کی ہے ایکسپیریمنٹل پارٹیکل فزکس میں، اور اس کے بعد پوسٹ ماسٹر میں نے کیا ہے پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں۔ اس کے بعد میں نے جو ہے ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے، وہ تب جب میں جاب کرنا شروع ہو گیا تھا اپنی ایز این انجینئر، تو ساتھ ہی میں نے ایم بی اے کیے۔ یا ایم بی اے بیسکلی نہیں کیا، میں نے ایم ٹی ایم کیا، جسے کہتے ہیں ماسٹر آف ٹیکنالوجی مینجمنٹ۔ یہ ان کے لیے جو انجینئرز ہیں وہ اگر ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ماسٹر آف ٹیکنالوجی مینجمنٹ کریں، یہ ان کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے بنسبت کے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ تو تقریباً ایک ہی جیسا ہے لیکن وہ زیادہ انوویشن اور ٹیکنالوجی پہ یعنی بیسڈ ہے۔ جب میں نے بیچلرز کر لی اور جب میں ماسٹرز کے یعنی دوران مجھے جو ہے ٹرینی جاب ملی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف چیسٹاہو ان پولینڈ میں۔ سمر جاب تھی اور اس میں میگنیٹک فیلڈ کو میجر کرنا تھا، اور یعنی تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل ریلیٹڈ ٹو میری فزکس کی ایجوکیشن تھی، تو کافی انٹرسٹنگ تھی۔ اگلا سوال ہے مسٹر سعید سرحان کا، کین پیٹرولیم انجینئرز لائف آر ویری ہیپی اینڈ ایکسپینسو لائف اسٹائل؟ دیکھیں، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے کہ میرا دماغ جو ہے ساری عمر چلتا رہے۔ اکثر لوگ جو کام کرتے ہیں یعنی 9 to 5، وہ شروع میں ان کو چیلنجنگ لگتا ہے، اس کے بعد وہ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا دماغ جو ہے وہ ایک قسم کا ایک پیک پہ پہنچ کر پھر سیدھا ایسے جانے لگتا ہے۔ میں اس قسم کی جاب نہیں چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سارا وقت نئے نئے چیلنج ملیں اور میں وہ کرتا رہوں۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ ایسے کریں گے، نئے چیلنجز آپ کو ملیں گے اور آپ ان کو سولو کریں گے، تو آپ کو لوگ جو ہیں سیلری بھی اچھی دیں گے اور آپ کی یعنی آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ باقی جو ہے اگر آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں یہاں ناروے میں۔ اگلا سوال ہے مسٹر ابراہیم اجاز کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ٹیل اباؤٹ ویکیشن۔ یہ زیادہ تر جو سوال میں پوچھ رہا ہوں نا، یہ بہت لوگوں نے پوچھے ہیں، تو میں نے ان میں سے یعنی جن کے سملر تھے میں نے وہ پک کیے۔ ویکیشن ناروے میں جنرلی چاہے جو بھی آپ جاب کریں، یہاں پہ یہ رول ہے کہ آپ کو 5 ویکس کی ہالیڈے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں پورے ایک سال میں۔ کئی لوگ سمر میں لیتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں 3 ہفتے فار ایگزامپل سمر میں لے لیتے ہیں، 2 ہفتے یا تو 1 ہفتہ اسپرنگ میں لے لیتے ہیں اور 1 ہفتہ ونٹر میں لیتے ہیں۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں تو ان 5 ہفتوں سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ آپ کو یعنی سیلری کٹے گی آپ کی۔ باقی ویکیشن کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا بہت فلیکسیبل ٹائم یہاں پہ ورکنگ آورز ہوتے ہیں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دن تھوڑا زیادہ کام کر لیں اور دوسرے دن جو ہے آپ
تھوڑا کم کام کر لیں، یا آپ ہر روز ایسے تھوڑا زیادہ کام کر کے اور پھر ایک دن چھٹی لے لیں، یا پورا ایسے جمع کر کے آپ چھٹی بھی لے سکتے ہیں. تو ویکیشن کی کبھی بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں رہی کہ یعنی کہ ویکیشن کم ہے یا کچھ ایسا، جب چاہیں بیسکلی لے سکتے ہیں. تو اگلا سوال ہے کہ ایم راؤ کا سر ویری گڈ ویڈیو فار newly won, but in Pakistan, how can we start our jobs? That's the main problem at starting after bachelor's engineering in Pakistan. How can we enter in various companies without experience? ویل یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں ایسا ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو لوگ جو ہیں تھوڑا سا ڈرتے ہیں آپ کو ہائر کرنے کے لیے، کیونکہ ایک کمپنی کو آپ اگر کمپنی کی نظر سے دیکھیں نا، ان کو بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کی انشورنس اور آپ کی بہت سی اور چیزیں، جو سارا پیکج آپ کو ملتا ہے نا، تو وہ ایک شروع میں انہوں نے دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹائم جو ہے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں. آپ کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں، اپنے جو پروسیجرز ہیں وہ سکھاتے ہیں، اپنے جو سافٹ ویئرز ہیں اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس سب میں جو ہے ان کا کافی ٹائم خرچ ہوتا ہے، ٹائم بھی اور پیسہ بھی. اور اگر وہ ایک غلط بندے کو رکھیں، یعنی کہ جو یہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بندہ صحیح جاب کے یعنی قابل تھا یا نہیں، تو وہ یہ لیتے ہوئے تھوڑا کتراتے ہیں، یعنی ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے ڈیٹیل سے. اور ابھی دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں، یعنی اسٹوڈنٹس کی نظر سے دیکھیں، جب وہ اپنی ایجوکیشن ختم کر دیں تو وہ ایکسپیرینس کیسے لیں؟ ایکسپیرینس کے بغیر ان کو جاب نہیں ملے گی، تو وہ ایک قسم کا سرکل چلتا رہے گا. ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو جاب نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگی تو ایکسپیرینس نہیں ہوگا. تو اس کا جو مین حل ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ اپنی ڈیمانڈ کم رکھیں، سیلری وائز بھی شروع میں، کیونکہ شروع میں آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. ایکسپیرینس کے لیے آپ اگر فری میں بھی کام کریں نا تو میرے خیال میں کچھ ہوا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں واقعی میں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر شروع میں اگر 1 مہینہ کوئی آپ کو اگر فری میں بھی رکھے تو اس میں وہ آپ اس کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھیں. تو آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے بزنس بھی کریں نا، تو شروع میں آپ کو پہلے دن سے پروفٹ نہیں ہوگا. اور ایجوکیشن کی ہے تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ ابھی ہمیں پہلے دن سے بہت اچھا پھل ملے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ وہ لوگ جن کو کہ مسئلہ ہے جاب لینے میں اسی وقت، جن کو پرابلم ہو رہی ہے، تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ہر قسم کی ڈیمانڈ کم سے کم رکھیں. جس قسم کی بھی آپ کو ٹیکنالوجی وائز جاب ملتی ہے نا، آپ وہ کریں. چاہے آپ جونیئر انجینئر یا اسسٹنٹ انجینئر یا جو بھی ملتی ہے، سیلری بھی کم اگر ملتی ہے تو ملے. اگر آپ کو کہیں دور جانا بھی پڑے کسی اور شہر میں، کسی اور کنٹری میں، تو آپ بے شک جائیں. یہ اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ صرف ایک انویسٹمنٹ ہے. جو بھی اس قسم کے ٹیکنالوجی کانفرنس ہوتے ہیں اس میں آپ شامل ہوں، اس میں آپ لوگوں سے باتیں کریں. باقی اس میں کمپنیوں کے جو HR ہوتے ہیں ان سے آپ باتیں کریں. جہاں پر بھی انہوں نے ایک قسم کا اسٹینڈ لگایا ہو، اکثر یونیورسٹیز میں وہ آتے ہیں سال میں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 وہ آتے ہیں ہر کمپنی سے، اور ان کے اسٹینڈ ہوتے ہیں جس سے آپ ان سے انفارمیشن بھی لے سکتی ہیں. آپ ان کو اپنا یعنی CV وغیرہ بھیج سکتی ہیں، اپنے گریڈس وغیرہ، ڈپلوما جو بھی آپ کو ملا ہوا ہے وہ بھیجیں. اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو صرف یہ مت ذہن میں رکھیں کہ وہ میں نے صرف پڑھائی کرنی ہے اور کچھ نہیں. پڑھائی تو ہر کوئی کر ہی لیتا ہے. پڑھائی کے ساتھ آپ بہت سی چیزیں اور بھی کیا کریں. مثلا کہ آپ اگر کسی والنٹیئر آرگنائزیشن میں حصہ لیتے ہیں، بہت اچھا ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سماج کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. تو یہ ایک اچھا امپریشن دے گا آپ کی اوور آل CV پہ. ساتھ ہی یہ کہ آپ جو ہیں اگر سپورٹس میں اگر آپ کی کوئی انٹرسٹ ہے تو وہ کنٹینیو کریں. یہ نہیں کہ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی کچھ چیزیں چھوڑ دیں. اپنی سپورٹس جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کنٹینیو کریں. آپ کی جو بھی ہابی ہے، اگر آپ باڈی بلڈر ہیں یا آپ ڈانسر ہیں یا آپ سنگر ہیں، اپنی ہابی، ساری جو ہابیز ہیں وہ کنٹینیو کریں ساتھ ہی پڑھائی کے ساتھ. اکثر لوگ سوچتے ہیں وہ پڑھائی پہ دھیان دو، اسپورٹس وغیرہ سب کچھ چھوڑ دو. بالکل نہیں کریں.
ہمارا جو برین ہے بہت پاورفل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے ساتھ ساتھ. جب آپ بہت سے کام کریں نا ساتھ، اسپورٹس جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ کی ہابی ہے وہ کریں، تو آپ کو ایک اندر سے ایک سیٹسفیکشن ملے گی، جس سے کہ آپ پڑھائی میں زیادہ اور زیادہ پازیٹیو طریقے سے زیادہ ایکسٹرا انرجی آئے گی جو آپ پڑھائی پہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے میتھڈ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی.